پاکستان کے لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بے گناہ قیدیوں کو چھوڑو، ان کے خلاف ساری سٹیٹ میدان میں سڑکوں پہ کنٹینر لگا کے یہ الیکشن کا فراڈ، دھوکہ، جیتتا کوئی ہے، بٹھا کسی کو دیا جاتا ہے۔ لبیک والوں، ملک میں نظام مصطفیٰ کے حامیوں، اس ملک میں نظام مصطفیٰ لانے کے لیے الیکشن والا رستہ نہیں، جہاد والا رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ دین سے ناواقف کہتا ہے کہ مسجد میں اسلام کے غلبے کی بات نہ کرو، ظالم حکمرانوں کو ٹوکو مت، برا بھلا نہ کہو، ان کے ظلم کو آشکار نہ کرو۔ وہ قرآن کی حمایت کر رہا ہے یا مخالفت کر رہا ہے؟ ہمارے سامنے کسی گھر سے کوئی ظالم بچے اٹھا کے لے جائیں، عورتوں کی انگلیاں کاٹ دیں، عورتوں پہ ظلم کریں، پکڑنے کسی کو جائیں، پکڑ کے کسی اور کو لے جائیں، اور اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرے تو کوئی جاہل آ کے کہے نا حضرت صاحب تسی چھڈو پراں جی، تانوں بھی لے جان گے۔ کیوں جی؟ ظلم اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ حق نہ بولیں، کہیں آپ کو بھی نہ لے جائیں۔ تو حق والوں کو دار پہ تو چڑھنا پڑتا ہی ہے نا۔ دنیا میں حق کی سزا دار پہ چڑھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی جزا بہت بڑی ہے۔ اور میرے آقا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جابر سلطان، ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ کل 38 افراد پارا چنار کی کرم ایجنسی میں شہید کر دیے گئے۔ کتنے؟ اس سے پہلے ابھی 10-12 دن پہلے 20 پہلے کیے گئے تھے۔ کہتے ہیں وہاں کوئی آپس میں قبائل کی جنگ ہے، وہ ان کو مارتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں، اور اکیلا بندہ سفر نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان ہے، یہ غزہ نہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان میں کل گزشتہ روز 38 آدمی، یہ کل رات تک کی خبر تھی، بہت سارے زخمی تھے، اب تک پتہ نہیں ان کی تعداد کتنی ہو چکی ہے۔ یہ پاکستان میں آج کا یعنی گزشتہ روز 38، اس سے پہلے ایک دن 20، کبھی 10، کبھی 15، اور ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو بھی پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے، انسانیت کا بھی دشمن ہے۔ وہ جو بیچارے سفر کر رہے تھے ان کا کیا قصور تھا؟ وہ آپ کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، آپ ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے تھے۔ صرف قصور یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں افراتفری پیدا کرنی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینا ہے۔ اور یہ دہشت گرد جتنے دہشت گرد گروپ پاکستان میں کئی سالوں سے دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ امریکہ۔ آپ کہیں نہ کہیں، میں کہہ رہا ہوں، ان دہشت گرد گروپوں کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ ان کو بھی امریکہ فنڈنگ کر رہا ہے۔ ہماری فوج کو بھی حکم ہوتا ہے کہ بھائی آپ ذرا ان سے لڑیں، آپ کو بھی ہم فنڈ دیں گے۔ دونوں طرف فنڈ اس دشمن کا کام کر رہا ہے، جانیں ہماری جا رہی، اور ہم بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو دہشت گردوں کے خلاف آرمی چیف صاحب نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، تو میں دہشت گردوں کے خلاف اعلان جنگ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا فکر یہ ہے، میری پریشانی یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو فنڈ بھی امریکہ کر رہا ہے اور ان کو بھی فنڈنگ امریکہ کر رہا ہے۔
کس لیے؟ کہ یہ لڑ لڑ کے اتنے کمزور ہو جائیں کہ کل جب ان کو مارنا پڑے تو یہ لڑنے کے قابل بھی. یہی وجہ ہے یا کوئی اور ہے؟ کیوں جی؟ تو میں پوچھتا ہوں ان سے جنہوں نے 2 دن ہو گئے اسلام آباد کو کنٹینروں سے بند کیا ہوا ہے. لاہور بھی کل بند ہو جائے گا، پورا پاکستان کنٹینروں سے بند ہو جائے گا. نہ کراچی سے نہ لاہور سے کدھر ادھر سے کوئی بندہ کہیں جا نہیں سکے گا. یہ کنٹینر دہشت گردوں کے لیے لگ رہے ہیں. بولیں تو صحیح ہے، کس کے لیے لگ رہے ہیں؟ پاکستانی احتجاج کرنا چاہتے ہیں. کچھ پاکستان کے لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بے گناہ قیدیوں کو چھوڑو. ان کے خلاف ساری اسٹیٹ میدان میں سڑکوں پہ کنٹینر لگا کے ہزاروں بلٹ پروف پولیس والے کھڑے کر کے ان کو گنے دے کے ربڑ کی گولیاں دے کے گیس کے شیل. کوئی عدالت پتہ تو کرے یہ پاکستانیوں پہ جو گیس آنسو گیس چل رہا ہے اس پہ کتنا کو خرچ آ چکا ہے. وہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے شیل ہیں، گولیاں بھی ہیں، اور KFC بھی منگوا لی، رینجر بھی منگوا لی. اسلام آباد میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا. پورے بلوچستان میں جہاں جس کا جی چاہتا ہے سڑکیں بند کر کے لوگوں کو شناخت کر کے گولیاں مار رہے. یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہاں دھمکیاں ہیں ایک دوسرے کو، لڑائی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کاش یہ مل کے اکٹھے ہو کے دہشت گردوں کے خلاف لڑتے. اچھا آپ سوچیں گے تو صحیح کہ جو حکمران ہیں ان کی تو ڈیوٹی ہے، لیکن جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان اگر نہ کرتے تو اچھا تھا. تو حکمران کون ہے؟ کسی ضابطے کسی قانون کے تحت آئے؟ قانون کیا تھا؟ ہمیں تو بتایا گیا جی یہاں قانون یہ ہے کہ جو الیکشن جیت کے آئے گا وہ ملک کا حکمران ہوگا. یہی بتایا گیا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو مرضی پکڑیں اور پکڑ کے کرسی اقتدار پہ بٹھا دیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو مرضی پکڑیں اور وزیر اعلیٰ بنا دیں، وزیر داخلہ بنا دیں. کسی قاعدے قانون آئین کے تحت آئے گا نا. تو جو حکومت بیٹھی ہے آئین کے مطابق ہے. یہ الیکشن کا فراڈ، دھوکہ، جیتتا کوئی ہے بٹھا کسی کو دیا جاتا ہے. میں نے کل لبیک والوں کی مولانا خادم حسین رحمت اللہ علیہ کے عرس پہ ایک عوام کا سمندر تھا، جمع غفیر تھا. میں نے رات وہاں کو 1:30 بجے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا لبیک والوں، ملک میں نظام مصطفیٰ کے حامیوں، اس ملک میں نظام مصطفیٰ لانے کے لیے الیکشن والا رستہ نہیں جہاد والا رستہ اختیار کرنا پڑے گا. فلسطینی اپنا حق مانگتے مانگتے بیچارے کتنے سال ہو گئے. بالآخر جہاد ہے نا، 1.25 سال ہو گیا، قربانیاں دے رہے ہیں. اور OIC میٹنگیں کر رہی ہے، اسلامی عرب اسلامی سربراہ کانفرنس. ایک بائیکاٹ کا اعلان بھی نہیں کیا اسرائیل کے. عالمی عدالت انصاف، دی ہیگ ہالینڈ میں عالمی عدالت انصاف، اس نے کہا یہ نیتن یاہو جنگی جرائم کا مرتکب ہے. کسی نے نہیں پوچھا اس کو. اب کل سلامتی کونسل کا اجلاس تھا، 15 ممبر ہیں سلامتی کونسل کے. 14 ممبروں نے کہا جنگ بندی کرو، امریکہ نے ویٹو کر دیا. یہ جمہوریت ہے؟
بولیں تو صحیح. اور تمہاری اس جمہوریت پہ لعنت، تمہاری سلامتی کونسلوں پہ لعنت. 14 ملک ایک طرف ہے، ایک ملک ویٹو کر رہا ہے، جنگ بندی نہیں کرنے دے رہا. مظلوم مارے جا رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں. میں نے کل دیکھا، حیران ہو گیا. تل ابیب میں یہودیوں کا ایک گروپ بھی نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کر رہا ہے. یہودیوں کا ایک گروپ بھی، ان کے بھی دل بھر آئے کہ کتنا کو خون بہاؤ گے بچوں کا. نیتن یاہو ظالم، اس کے وزیر دفاع نے بھی استعفیٰ دیا. امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے. امریکہ ہمارے حکمرانوں کی پشت پہ بھی کھڑا ہے. امریکہ فلسطینیوں کے لیے نیتن یاہو کو کہتا ہے مارو ان کو، قتل کر دو، خون بہا دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ادھر ہمارے حکمرانوں کو کہتا ہے عوام کو مارو، عوام کو گھروں سے اٹھاؤ، بچیوں کو اٹھاؤ، تمہیں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں جی؟ ایسا ہی ہو رہا کہ نہیں؟ ایک دن پوچھا جائے گا. کہہ دیں انشاءاللہ پوچھا جائے گا. وقت بہت جلد آنے والا ہے، ٹائم ختم ہو گیا. بہت کچھ کہنا چاہتا تھا. اب اس عالمی عدالت نے نیتن یاہو کی گرفتاری کا حکم دے دیا. اور اپنی عدالت کے فیصلے پہ تو عمل کرو. عالمی عدالت انصاف نے، عالمی عدالت انصاف کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. کون گرفتار کرے گا؟ کس کی ڈیوٹی ہے؟ یو این او کی ڈیوٹی ہے نا. سلامتی کونسل، اقوام متحدہ عمل درآمد کروائے نا. عراق کے خلاف تو عمل درآمد کروانے کے لیے میدان میں آ گئے. افغانستان کے خلاف حملے کے لیے ساری اقوام متحدہ 42 ملک میدان میں آ گئے. کل کا پرسوں کا فیصلہ ہے نیتن یاہو کے خلاف کہ اسے گرفتار کرو. یہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے، یہ بچوں کا قاتل ہے. تو عالمی انسانی حقوق کے نام نہاد علمبردارو، تمہیں وہ فیصلہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر انسانی غیرت ہے تو نیتن یاہو کو گرفتار کرو. نہیں کریں گے. علاج کیا ہے؟ مختصر ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے کہ علاج جہاد ہے. کیوں جی؟ چپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو سب مارے جاؤ گے. میدان میں نکل کے دشمن کا مقابلہ کرو گے تو کچھ شہید ہوں گے، کچھ غازی ہوں گے. رب فرماتا ہے کامیاب تم رہو گے.